بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں۔ مختصر تعارف کروا چکا، آپ کی ولادت کے متعلق احوال دے چکا مختصر۔ آج ہم آپ کے نام کے بارے میں بات کریں گے، آپ کا نام نامی۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ کا نام جناب ابو طالب نے اپنے جد اعلی جامع قبائل عرب کے نام پر زید اور ماں فاطمہ بنت اسد نے اپنے باپ کے نام پر اسد رکھا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا نام کیا رکھا؟ زید۔ اور آپ کی ماں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ اسد۔ باپ کی دلی تمنا پوری ہو گئی، نام رکھ لیا۔ ماں کی تمنا پوری ہوئی، نام رکھ لیا۔ اور سرور کائنات نے ظاہر ہے کہ جس کا ناصر و مددگار بن کر آیا، جس کے لیے رسول نے دعا فرمائی، سرور کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقطہ بھی بیان کروں گا، ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام اللہ کے نام پہ رکھا، یعنی علی رکھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام اللہ کے نام پہ رکھا، یعنی اللہ کے 99 ناموں میں سے جو لکھے جاتے ہیں، ویسے تو ہر اچھا اور بہترین نام اللہ کا نام ہے، لیکن جو نام عمومی طور پہ لکھے جاتے ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے علی۔ پیغمبر اکرم نے آپ کا نام اللہ کے نام پہ رکھا، یعنی علی رکھا۔ اور نام رکھنے کے بعد، نام رکھے گئے، ایک نام باپ نے رکھا، ایک نام ماں نے رکھا، ایک نام انہوں نے رکھا جن کے لیے ناصر و مددگار بن کر آیا، انہوں نے آپ کا نام اللہ کے نام پر علی رکھا۔ نام رکھنے کے بعد ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے کہا، حضور ہم نے ہاتف غیبی سے یہی نام سنا تھا، یعنی جب رسول نے علی نام رکھا تو اس وقت حضرت ابو طالب نے اور فاطمہ بنت اسد نے یہ فرمایا، یہ کہا کہ حضور ہم نے ہاتف غیبی سے یہی نام سنا تھا۔ آپ کا ایک مشہور نام حیدر بھی ہے، حیدر، یہ بھی مشہور ہے، مشہور ہے حیدر، حیدر جو آپ نعرے لگاتے ہیں، بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو حیدر حیدر کہتے ہیں، یہ بھی آپ کی ماں کی زبان مقدس سے نکلا ہوا نام ہے، جس کی تصدیق اس رج سے ہوتی ہے جو آپ نے مرحب کے مقابلے میں پڑھا تھا، جس کا پہلا مصرع یہ ہے، جس کا پہلا مصرع یہ ہے، شعر ہے، اس کا ترجمہ پہ اس کے نام کے متعلق روایتوں میں ہے
کہ جب آپ جھولے میں تھے، میں پہلے یاد کرتا ہوں جس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور روایتوں کے اندر موجود ہے. روایتیں پڑھیے، روایتیں دیکھیے، مطالعہ کیجئے، علماء سے سن چکے ہوں گے کہ یہ جو حیدر نام ہے یہ کیوں پڑا، کس وجہ سے پڑا. ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھی، جھولے پر ایک سانپ جا چڑھا، جس کو اژدہا کہا جاتا ہے. ماں موجود نہیں ہے، جھولے پہ کون آ گیا؟ سانپ. سانپ جا چڑھا، آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو پکڑ لیا اور اس کے کلہ کو چیر پھینکا. اس کے کلہ کو چیر پھینکا. ماں نے واپس آ کر دیکھا، یہ سب ماجرا دیکھا. جیسے ہی دیکھا تو منہ سے بے ساختہ کہہ اٹھی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، حیدر ہے، حیدر ہے. یہ ماں نے کہا ہے. عزیزو، اس واقعے سے یہ اژدہا آیا تھا، یہ چڑھا تھا. کچھ روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ چھوڑا گیا تھا اور یہ اس وقت پالا گیا تھا، اور یہ مشہور تھا کہ یہ جاتا تھا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے قریب، یہ جاننے کے لیے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیسا ہے. یعنی اس کو حلالی اور حرامی کی پہچان کے لیے رکھا گیا تھا کہ اگر اژدہا اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے بچہ ٹھیک ہے، حلالی ہے. نقصان پہنچا دے تو بچہ حرامی ہے، اس کے لیے آیت رکھا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی اس اژدہا کو علی ابن ابی طالب نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے پھینک دیا تو پھر اب کیا ہوگا کہ اب حلالی اور حرامی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا آج کے بعد حلالی اور حرامی کی پہچان یہ ہوگی کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ حرامی ہوگا. یہ پہچان ہے. اب لوگ بھلے کہتے رہیں فلاں کو جو نہیں مانتا اس کی نسل ٹھیک نہیں ہے، وہ حرامی ہے، وہ حرامی ہے، وہ حرامی. نہ، تمہارے حلالی اور حرامی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. حلالی اور حرامی کا معیار پیغمبر نے بتایا ہے. کسوٹی علی ابن ابی طالب ہے. اور ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ حرامی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو اپنے باپ کا نہ ہو وہ حرامی ہوتا ہے، ایک جو حیض کی پیداوار ہوتی ہے وہ حرامی ہوتا ہے، ایک جو مسلسل حرام کھاتا ہے جس کی گوشت پوشت ہڈیاں حرام سے بنتی ہیں وہ بھی حرامی. نمک حرام، آگے نمک حرامیہ کرتا ہے یعنی نمک حرام ہوتا ہے. تو کسوٹی علی ابن ابی طالب ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں. تم لوگ کہتے رہو جو کہنا چاہتے ہو، تم بتاتے رہو جو بتانا چاہتے ہو، لیکن رب اکبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. دوسرے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، دوسرے کے بغیر انسان رہ سکتا ہے، دوسرے کے بغیر ایمان مکمل ہے، دوسرے کے بغیر انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن اہل البیت بعد از پیغمبر اہل البیت کا مقام بلند ہے، اور اہل البیت میں سے علی ابن ابی طالب کا مقام سب سے بلند ہے. علی کے بغیر اتنی حدیثیں، ایمان نامکمل ہے. نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا، کوئی کار خیر علی کے بغیر نہیں ہوتا. جب یہ ساری چیزیں ہیں علی کے ساتھ پیوست ہیں، علی کی محبت شرط ہے، کسی اور کی محبت تو شرط نہیں ہے نا اعمال قبول کروانے کے لیے. علی کی محبت شرط ہے نا. نماز قبول کروانے کے لیے علی کی محبت شرط ہے، روزہ قبول کروانے کے لیے علی کی محبت شرط ہے، حج قبول کروانے کے لیے، حج کرنے کے لیے علی کی محبت شرط ہے.
हर कार्य खैर करने के लिए अली की मोहब्बत शर्त है, किसी और की मोहब्बत शर्त नहीं है। नहीं कहा गया कि फलां की मोहब्बत अगर नहीं है तो नमाज कबूल नहीं है, फलां की मोहब्बत नहीं है तो रोजा कबूल नहीं है, फलां की मोहब्बत नहीं है तो हज कबूल नहीं है, किसी के बारे में नहीं कहा गया। लेकिन रब अकबर की कसम अली के बारे में कहा गया है कि अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत होगी तो ये सारे अमाल कबूल होंगे, अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो सारे के सारे अमाल तुम्हारे मुंह पे दे मारेंगे और तुम्हारा कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। जब दारो मदार है तुम्हारे आमाल का मोहब्बत अली, और मोहब्बत अली का तकाजा ये है कि अली के सारे दुश्मन, अली के सारे मुखालिफीन से बेजारी का इजहार किया जाए, तो इसका नाम मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि अली से भी मोहब्बत हो, अली के दुश्मनों से भी मोहब्बत हो, अली से भी प्यार हो, अली के दुश्मनों से भी प्यार हो, अली से भी प्यार हो और अली के गैरों से भी प्यार हो, अली से मोहब्बत का दम भी भरता हो और दूसरों को भी न छोड़ता हो, तो ये मोहब्बत नहीं है, मुनाफिकत है। अली से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनके दुश्मनों से बेजार होकर खालिसतन अली इब्न अबी तालिब को ईमान की कसौटी बनाया जाए। अली कसौटी है, बस देखते जाओ, जो अली के साथ मुखलिस है वो दुरुस्त और सिरात मुस्तकीम पर है, और जो अली का मुखालिफ है वो सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। इसलिए उससे हमारा ना कोई ताल्लुक है, ना कोई वास्ता है, ना हम जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना हम उनको अली के मुकाबले में मुकायसा करते हैं, ना मुकाबले के लिए है कोई नहीं, बात ही खत्म है। दोस्तों, बाद अज पैगंबर अली का पहला नंबर, बाद अज पैगंबर अली का पहला नंबर। ये जो बताते हैं ना लोगों को अली का पहला नंबर, अली का, इससे भी कई लोगों को तकलीफ हो गई, कई लोगों को तकलीफ हुई, उनमें से मैंने कहा इनमें से बुग़्ज़ अली की बदबू आ रही है। अली का पहला नंबर है ना भाई, इल्म में अली का पहला नंबर, हिल्म में अली का पहला नंबर, किरदार में अली का पहला नंबर, मुत्तकियों में अली का पहला नंबर, पाक मोहम्मद की नुसरत करने में अली का पहला नंबर, पैगंबर का हुक्म मानने में अली का पहला नंबर, इबादत करने में अली का पहला नंबर, हर तरह का सलाह मशवरा बेहतरीन तरीके से देने वालों में अली का पहला नंबर, हर चीज में तो अली का पहला नंबर है, तो है ही अली का पहला नंबर, तो मानो फिर कि अली पहला है। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।